پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سندھ میں اسکول مزید ایک ہفتہ بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں اب اسکول 30 اگست سے کھولے جائیں گے۔ اسکول ٹیچرز اور بچوں کے والدین کو بھی اپنا ویکسین سرٹیفکیٹ دکھانا ہوگا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ حکومت نے صوبے میں اسکولوں کو مزید ایک ہفتہ بند رکھنے کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سندھ میں اسکولوں کو مزید ایک ہفتے نہیں کھولا جائے گا۔ اس ایک ہفتے میں اساتذہ، اسٹاف اور والدین ویکسینیشن کرائیں۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ اسکول ٹیچرز اور بچوں کے والدین کو بھی اپنا ویکسین سرٹیفکیٹ دکھانا ہوگا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ نے شکوہ کیا کہ سندھ کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے پانی کی کٹوتی کی تلافی کی جائے۔ واضح رہے کہ پہلے سندھ حکومت نے اسکولوں کو پیر 23 اگست سے کھولنے کا فیصلہ کیا تھا، تاہم اب وزیر اعلیٰ سندھ کے نئے اعلان کے بعد اسکول 30 اگست سے کھولے جائیں گے۔ ہم ایک ہفتہ اور اسکولز، یہی ہم نے اس وقت جو پوزیشن ہے کہ نہیں کھولیں گے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ایک ہفتے میں اسکول ٹیچرز، بچوں کے پیرنٹس جو اسکول بھیجیں گے وہ ویکسینیشنز کرائیں۔ ہدایت اور وہ خود بھی کسی کو بھی پیپلز پارٹی نے افغانستان پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کر دیا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں حکومت افغان صورتحال پر اپنی پالیسی واضح کرے۔ اسلام کے نام پر دہشت گردی کرنے والے کو عوام نے بار بار رد کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر فوری عمل کیا جائے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے افغانستان پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پارلیمان کو آن بورڈ لیا جائے، حکومت افغان صورتحال پر پالیسی واضح کرے، سی پیک منصوبوں کی سیکیورٹی کا از سر نو جائزہ لیا جائے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر فوری عمل کیا جائے۔ سی پیک کے منصوبے پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ سی پیک منصوبوں کی سیکیورٹی کا از سر نو جائزہ لیا جائے۔ سی پیک منصوبوں کو مکمل اور فل پروف سیکیورٹی دی جائے۔ اگر حکومت توجہ نہیں دے گی تو دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوگا۔ داسو اور کراچی میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ایک انچ کو دہشت گردوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں اپنے آئینی اور قانونی وعدے پورے کرنے پڑیں گے۔ افغانستان میں جاری صورتحال پر پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے۔ حکومت افغان صورتحال پر اپنی پالیسی واضح کرے۔ اسلام کے نام پر دہشت گردی کرنے والوں کو عوام نے بار بار رد کیا۔ طالبان حکومت سے امریکہ ہی نہیں بھارت کو بھی شکست ہوئی۔ سراج الحق کہتے ہیں افغانستان میں عوام کی کامیابی پوری عالم اسلام کی کامیابی ہے۔ افغان عوام نے ایک بار نہیں 3 مرتبہ سپر طاقتوں کو سرنگو کیا۔ مزید جانتے ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی میڈیا بریفنگ سے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت سے نہ صرف امریکہ بلکہ بھارت کو بھی شکست ہوئی ہے۔ یہ بات امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے لوئر دیر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں نظریے نے اسلحے اور ڈالر کو شکست دی۔ طالبان کا عام معافی اور خواتین کو اسلامی طریقے سے کام کرنے کی اجازت دینا خوش آئند ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ افغان عوام نے ایک بار نہیں 3 بار سپر طاقتوں کو سرنگو کیا۔ کابل اور اسلام آباد یکجان 2 قالب ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں عوام کی کامیابی پوری عالم اسلام کی کامیابی ہے، جس پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پی ٹی وی اینکرز کے حجاب کرنے پر وزیر اطلاعات کی وضاحت۔ فواد چودھری کہتے ہیں حجاب پہننا یا نہ پہننا ان خواتین اینکرز کا ذاتی فیصلہ ہے۔ قومی نشریاتی ادارے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی 2 خواتین اینکرز نے حجاب شروع کر دیا۔ اس معاملے پر سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی اور حکومت کے کارکنان کریڈٹ لے رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ قومی نشریاتی ادارے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی 2 خواتین اینکرز نے حجاب شروع کر دیا۔ اس معاملے پر سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی اور حکومت کے کارکنان نے کریڈٹ لینا شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا پر اسے حکومتی کارنامہ قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے سرکاری ٹی وی پی ٹی وی نیوز پر حجاب لازمی قرار دے دیا، جس کے نتیجے میں پی ٹی وی نیوز پر حجاب پہنے خاتون اینکر پرسن خبریں پڑھ رہی ہیں۔ تاہم حجاب کرنے سے متعلق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ حجاب پہننا یا نہ پہننا ان خواتین اینکرز کا ذاتی فیصلہ ہے۔ ہم اپنے اینکرز اور پیشکاروں پر ایسا کوئی ڈریس کوڈ نافذ نہیں کر سکتے۔
ماضی میں بھی پی ٹی وی حجاب کے معاملے پر زیر بحث آ چکا ہے۔ جنرل ضیاء کے دور میں ٹیلی ویژن پر آنے والی خواتین کو دوپٹہ لینے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس پر مہتاب چنّا نے یہ فیصلہ قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے پی ٹی وی پر آنا چھوڑ دیا تھا۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ حکومت کی معاشی پالیسیاں بہتر ہوں گی تو سرمایہ کاری ہوگی۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں حکومت تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ کراچی میں تاجروں اور سرمایہ کاروں سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ بجٹ میں تاجروں کو سہولیات دی گئی ہیں۔ حکومت تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کراچی میں تاجروں اور سرمایہ کاروں سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ بجٹ میں تاجروں کو سہولیات دی گئی ہیں۔ حکومت تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کمیٹیوں پر یقین نہیں رکھتا۔ اسٹیٹ بینک کے حکام سے ملاقات کے بعد آپ کے پاس آیا ہوں۔ حکومتی معاشی پالیسیاں بہتر ہوں گی تو سرمایہ کاری ہوگی۔ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ تاجروں کو مطمئن کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت تاجروں کے مفاد میں اپنی معاشی پالیسیاں بہتر بنائے گی۔ معاشی بہتری کے لیے حکومت نے مختصر اور طویل مدتی منصوبے بنائے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ سرمایہ کا کوئی مذہب نہیں، جغرافیائی حد نہیں۔ سرمایہ کار کو جہاں منافع نظر آتا ہے وہاں کا رخ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں پاکستان نے کئی ملکوں کی معیشت کی بہتری کے لیے تعاون کیا۔ IMF پروگرام اور مالی مسائل کے سبب ہم سارے مسائل حل نہ کر سکے۔ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے مل کر، ہم اکیلے نہیں چلا سکتے اس کو۔ آپ بھی کوشش کریں گے اور حکومت آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو مشکل ہو جائے گا۔ حکومت اور تاجر برادری اور صنعت کاروں کو یہ ساتھ مل کے چلنا ہوگا۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔